السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بازو ہیں۔ اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت کا ذکر کیا، اور یہ خاصیت ایک مسلمان، ایک مومن شخص کے اخلاق کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس صفت کا اختیار کرنا ہر کسی پر واجب و ضروری ہے۔ کوئی آدمی اس سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جسے خود اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا، اور اللہ اسی چیز کا مطالبہ بندوں سے بھی کرتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہ انسان کا نرم مزاج ہونا، انسان کا جس طرح دل میں رحمت کا ہونا اسی طرح اس کے زبان اور کردار میں بھی رحمت کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو دل اور زبان کے اعتبار سے نرم بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے اس دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ مزاج کے سخت ہو جائیں، اگر آپ زبان کے سخت ہو جائیں، دل کے سخت ہو جائیں، تو جتنے صحابہ آپ سے مارے محبت کے چمٹے ہوئے ہیں یہ سب آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چاہے سامنے والا کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر آپ نرمی اختیار کرتے ہیں اللہ آپ کے معاملے میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کو حکم دیا کہ جائیں، اب فرعون کے پاس جائیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا کہ جب تم دونوں فرعون کے پاس جانا تو اس سے نرم گفتگو کرنا، اسے محبت والا لہجہ استعمال کرنا، کیونکہ یہ محبت کا لہجہ سیدھے دل میں اثر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں نرمی کے بہت سارے پہلو احادیث کے اندر نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے اور یہودیوں کا گزر آپ کے گھر کے پاس سے ہوتا رہتا تھا۔ آپ بیٹھے ہیں، مجلس جمع ہے، تو چند یہودی گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کی جگہ کہا السلام علیکم، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ پر موت ہو۔ اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم، کہ تم پر بھی ہو، اگر رحمت بھیجی ہے تو بھی تم پر ہو، اگر عذاب بھیجا ہے تم پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برداشت نہ ہوا، حضرت عائشہ نے کہا کہ تم پر بھی اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت ہو، اس کی موت ہو، اور اس کے عذاب کے تم مستحق بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، مگر حضرت عائشہ نے اندر سے ان سے سخت الفاظ میں جواب دیا، تو اللہ کے نبی نے کہا علیک بالرفقی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ زبان میں نرمی کو استعمال کرو، سختی اور فحش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جس انسان کو نرمی دے دی گئی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو ہر بھلائی کا مستحق بنا دیا۔ حدیث میں فرمایا گیا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جس انسان کے زبان میں، جس انسان کے دل میں، جس انسان کے بیہیویئر کردار میں اللہ نے نرمی کو چھین لیا، گویا اللہ نے دنیا کی ہر بھلائی سے محروم کر دیا۔
تو ضروری ہے کہ انسان نرم لہجہ ہو، نرم مزاج ہو، نرم طبیعت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحم کرتے تھے، اپنی رعیہ پر رحم کرتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی مسلمانوں کا سردار بنے وہ بھی عوام پر رحم کرے، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشفق علیہم فاشفق علیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، جو بھی اس امت کے ذمہ دار بن جائیں اور ذمہ دار بننے کے بعد اپنے ماتحتوں کو مسئلے میں، اپنے ماتحت لوگوں کے مسئلے میں نرمی کو اختیار کریں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کرنا، اور جو کوئی اس امت کا ذمہ دار بن جائے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قیامت تک آنے والے ان سارے لوگوں کے لیے جو مسلمان کی کسی جماعت کے ذمہ دار بن جائیں، مسلمان کی کسی ٹولی کے ذمہ دار بن جائیں، اگر وہ نرمی کریں گے تو نبی کی دعا ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، اور اگر کوئی سختی کا معاملہ عوام الناس کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سختی کے اعتبار سے سب سے زیادہ کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتیں ہوتی، آپ سے غلطیاں ہو جاتی، مگر جتنا پیار بھرا لہجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوتا، یہی وجہ تھی کہ صحابہ اپنی جان کو بھی آپ کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران ایک شخص نے زور سے چھینک دیا اور چھینک کر الحمدللہ کہا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف چھینکا تھا، تو حضرت معاویہ بن حکم جو نئے نئے مسلمان تھے، پتہ نہیں تھا، انہوں نے زور سے نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے نماز میں گفتگو کی، سارے صحابہ کیا ہے اپنی رانوں پر زور سے مارنے لگے، گویا کہنا چاہ رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ نماز ہے، اس میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ نماز ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی ساری لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہیں ان کی طرف تھی، اور سارے لوگ ہمارے غصے کے دیکھ رہے تھے، تو حضرت معاویہ بن حکم نے لوگوں کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے سے ویسے ہی رحمت ٹپک رہی تھی۔ آپ نے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت معاویہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الله انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز عام گفتگو کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ نماز صرف اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، تکبیر کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے سخت لہجے سے دیکھا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ آپ نے برا بلا کہا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، عام لوگوں کے ساتھ تو تھی، خصوصی طور پر جب کوئی غلطی کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کرتا۔ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں آیا، صحابہ کی بڑی جماعت موجود تھی، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ سارے صحابہ مارے غصے کے اٹھ کھڑے ہو گئے، گویا صحابہ کا غصہ پھوٹ پڑا کہ یہ کیسی جرأت کی بات ہے کہ نبی کی مجلس میں آ کر آپ سے زنا کی اجازت مانگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب بلایا، ساری صحابہ کی تیز نگاہیں ان کی طرف تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے ساتھ بھی یہ تم کرنا چاہو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ جس کسی کے ساتھ یہ کرنا چاہو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، کیا تم بھی اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پسند کرو گے؟ جس کے ساتھ تم یہ کرنا چاہو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کیا تم بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پسند کرو گے؟ تو لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں پسند کریں گے۔ کتنا پیار بھرا لہجہ، سمجھانے کا طریقہ، اور رحمت میں، زبان میں رحمت اور آپ کے کردار میں رحمت ہوا کرتی، یہاں تک کہ یہ رحمت کا پیکر خاص کر خواتین کے ساتھ اور زیادہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مزاج کو سمجھتے کہ خواتین کے ساتھ آپ کتنا بھی درست رہیں لیکن آپ کے الفاظ سخت ہو جائیں، مزاج میں تندی آ جائے، آپ کی بات درست ہوتی ہے مگر آپ کا مزاج ان کو برا لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے میں تھے، سفر میں تھے۔ اب اس زمانے میں جب سفر لمبا ہوتا تو سفر کو کیا ہے
مزیدار بنانے کے لیے یا یوں کہیں کہ سفر کے اندر لوگوں کو جوڑنے کے لیے شعر شاعری کی مجلس چلتی تھی، یعنی چلتے چلتے شعر پڑھا کرتے، اور کچھ تو شاعر اتنا بہترین پڑھا کرتے کہ سارے لوگ جھومنے لگتے، یہاں تک کہ جو گھوڑے، ہاتھی، اونٹ ہوتے وہ بھی جھومنے لگ جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر شعر کہہ رہے تھے، سارے لوگ مارے مزے کے، مارے خوشی کے کیا ہے جھوم رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے گھوڑے بھی دکنے لگے اور اونٹ بھی دکنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر سے کہا رفقا بالقواریر، آپ کہنے لگے کہ ان عورتوں کے ساتھ رحم کرو جن کا مزاج خود شیشے کے جیسا ہے، کیونکہ جو اونٹ تھے اس اونٹ کے اوپر ہودج رکھے ہوئے تھے، ان ہودج کے اندر خواتین بیٹھی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خواتین جو شیشے کا مزاج رہتی ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو، شعر کو اتنے بھی جوش سے نہ پڑھو کہ اونٹ بھی بدکنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کا خیال کیا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے دل میں رحمت اس قدر بھری ہوئی تھی، آپ نماز ختم کرتے حضرت حسن دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا کرتے، حضرت اسامہ بن زید جو چھوٹے بچے تھے دوڑتے ہوئے آتے، حضرت حسن آ کر دائیں ران پر بیٹھ گئے، حضرت اسامہ بن زید آ کر بائیں ران پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا اور کہا اللہم ارحمہما فانی ارحمہا، کہتے ہیں اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرمانا کیونکہ اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کا پیار بارا لب و لہجہ تھا، یہاں تک کہ یہی چیز تھی ہم اکثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سختیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جتنے آپ اللہ کی کتاب کے مسئلے میں سخت تھے اتنے ہی آپ نرم دل بھی تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، تاریخ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، تو اچانک ایک عورت نے آپ کو روک لیا جس کے ساتھ بچے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں فلاں فلاں اب کی بیٹی ہوں، یعنی میں خفا بنت ایما الغفاریہ ہوں، میرے والد حدیبیہ کے موقع پر شہید ہو گئے، میرے شوہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ یہ جانوروں کو پال سکتے ہیں، نہ ان کا دودھ دھو سکتے ہیں، نہ یہ کمانے کے لائق ہیں، آپ مجھ پر رحم فرمائیے، آپ میرے لیے کچھ بندوبست کیجیے۔ تو حضرت عمر اس عورت کی بات کو سن رہے تھے، تو جو بازو میں درباری تھے، حواشی تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے امیر المؤمنین کے مسئلے میں بہت زیادہ گفتگو کر دی، اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر نے ان کو روکا، حضرت عمر نے ان کو روکا، کہا کہ تم یہیں رکنا۔ حضرت عمر وہی مجلس سے وہاں سے نکلے، سیدھے گھر جاتے ہیں، اپنی اونٹنی کو تیار کرتے ہیں اور اس پر جتنا سامان لد سکتا تھا سارا سامان، کھانے پینے کا سامان اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں اور اس عورت کے حوالے اس اونٹ کو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اونٹ بھی تمہارا، یہ سواری بھی تمہاری، اس وقت دوبارہ آنا جب یہ سامان ختم ہو جائے۔ یہ جب سامان ختم ہو جائے تو کہنے والوں نے کہا کہ ایک عورت جس کے چھوٹے سے بچے ہیں آپ نے ایک اونٹ بھر کر اس کو سامان دیا؟ تو کہنے لگی کہ ان کے باپ نے، ان کے شوہر نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے اس کا حق اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو حضرت عمر نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے اس طرح کا معاملہ نرمی کے ساتھ کیا۔ ضروری ہے کہ انسان بھی اس طرح کا نرمی کا معاملہ ہر کے ساتھ کرے۔ اب یہ نرمی کا معاملہ کیسے کرے؟ سب سے پہلا نرمی کا معاملہ عبادت کے مسئلے میں کرے، اپنے نفس کے ساتھ کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان خود اپنے ذات کے ساتھ بھی نرمی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں دیکھا جاتا ہے، نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ پیر لگا کر کھڑے ہونا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ اس کے ذریعے صفیں درست ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نمازوں میں برکت دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دور رہتا ہے تو پیروں کو اتنی سختی سے ملایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ارد گرد والوں کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر تنگ ہونا، لوگوں کو جگہ تنگ کرنا، یا یوں کہیں کہ عبادت کے نام پر لوگوں کو پریشان کرنا، انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ اپنے مسئلے میں رحم کریں، اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں رحم کریں، لوگوں کے ساتھ رحم کریں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے جنہیں آپ نصیحت کرتے۔ جس کسی کو آپ نصیحت کرتے پیار بھرے الفاظ میں کرتے، کبھی آپ کی نصیحت میں سختی کے الفاظ پائے نہیں جاتے، اور خصوصی طور پر اس رحم، اس کرم اور اس نرمی کے حقدار گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر کے خادم ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی لمبی زندگی گزاری مگر کبھی آپ نے اپنے خادم کو نہیں مارا، اپنے نوکر کو نہیں مارا، بلکہ کبھی آپ نے ان کو اف تک نہیں کہا۔ یہ آپ کے نرمی کا عالم تھا۔ اس کے علاوہ جو نرمی
نرمی کا پہلو ہے، جو رحمت کا پہلو ہے، انسان کا انسانوں سے بڑھ کر جانوروں تک بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے ایک پرندے کو بندھا ہوا دیکھا، ایک پرندے کو باندھ دیا گیا تھا اور اسے تیر سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ جس نے اس پرندے کو باندھ کر اسے نشانہ بنا کر مارا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو کہتے سنا کہ جو کوئی کسی جانور کو باندھ کر نشانہ بنا کر مارے، اللہ کی لعنت ایسے پر ہو، کیونکہ اس نے اس جانور کے ساتھ رحم نہیں کیا۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس آدمی پر لعنت میں کیوں نہ کروں جس پر خود اللہ کے رسول نے لعنت کی نہ ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جانور بے زبان ہوتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت ایک بلی کو باندھ کر رکھتی ہے، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، جبکہ ایک انسان ایک کتے کو پانی پلا دیتا ہے، یا ایک عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ اس جانور پر رحم کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یقیناً یہ رحمت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو سمجھ لیں دنیا کا ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس رحمت کی جگہ اگر انسان لوگوں کے لیے زحمت بن جائے، دل کا سخت بن جائے، مزاج کا سخت بن جائے، یہاں تک کہ لوگ بات کرنے سے گھبرائیں کہ بات کریں گے تو کوئی ٹیڑھی بات کرے گا، اس سے سیدھی بات کی امید نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں اللہ نے آپ کے ساتھ برا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے آپ خیر سے محروم کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرمی کو، اس محبت کو اور اسی طرح اس شفقت کو اپنے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔